مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جے مسیح کی۔ خدا کا شکر کرتا ہوں اس دن کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو اس نے ہمیں بخشی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بالخصوص یہ ہے کہ ہم مسیحی لوگوں کی یوتھ اسپرچولی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ عام طور پر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری یوتھ اگر چرچ آتی ہے تو وہ چرچ بلڈنگ میں کم، چرچ بلڈنگ سے باہر چرچ کے صحن میں، کوریڈورز میں زیادہ نظر آتی ہے انسٹیڈ آف بینگ ان دا چرچ۔ اور اس کے لیے ایسے کیا اقدامات ہم کر سکتے ہیں، ایسی کون سی سچویشنز ہم کریٹ کر سکتے ہیں کہ یوتھ ہمارے چرچ کا خوبصورت سرمایہ، ہماری قوم کا خوبصورت سرمایہ، مسیح کی کلیسیا کو بڑھانے میں ہماری مدد کر سکے۔ صحیح، ہم بخوبی طور سے جانتے ہیں کہ کرسچینٹی ایک واحد وہ مذہب ہے، وہ ریلیجن ہے۔ خیر اسے میں مذہب اور ریلیجن کی لائن میں نہیں ڈالتا، لیکن کیونکہ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں تو اس لیے اس چیز کو میں اس طرح بیان کرنے لگا ہوں کہ جہاں پہ فضل کو یا فضل سے ہم اتنے فیملیئر، وی آر ٹو فیملیئر ٹو گریس کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ وی یوزلی سن۔ اور نہ صرف یہ ہم خود کو سکھاتے ہیں بلکہ یہ ہمارے ایکشن سے ہمارے بچے سیکھتے ہیں۔ زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچے کی اسپرچل لائف کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ چرچ سنڈے والے دن اگر کسی کو کہو تو وہ سمپلی یہ کہے گا بس ہون دے، چھٹی ایک کی چھٹی ہے۔ اور جب وہ ایک چھٹی ہم چرچ سے کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم پہ جب بڑی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، بڑی مشکلات آتی ہیں، پھر ہم اس اسپیسیفک پرابلم کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن وہ ہماری سنی نہیں جاتی، کیونکہ پرابلم ہماری روٹ میں ہے اور ہم ایک پتے کے لیے دعا کر رہے ہیں جو پیلا پتا ہوگا، یسوع پلیز اس کو ہرا کر دے۔ سر، جب آپ پیلے پتے کو کاٹیں گے جڑوں پہ کام کیے بغیر تو پھر پیلا ہی پتا اگے گا۔ چائنا کے اندر ریسنٹلی میں سن رہا تھا کہ جو کرسچن یوتھ ہے، اسپیسیفکلی کرسچن یوتھ، سب کو پتہ ہے چائنا جو سی ہے وہ ریلیجیسلی کسی کو سپورٹ نہیں کرتی، دے آر ویری اسٹرکٹ ٹو واچ ریلیجنس، کہ جو کوئی ریلیجن فالو کرتا ہے انہیں مار دو، کاٹ دو، فورسفلی ان کو کا ریلیجن چھڑوا دو۔ سوری۔ تو ان کی جو کرسچن یوتھ ہے، چائنیز کرسچن یوتھ، وہ صبح 4 بجے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں، سب علاقوں میں نہیں ہوتا ہوگا لیکن بہت سے ایسے علاقے ہیں، وہ 3-4 بجے جب گورنمنٹ کے آفیسرز اٹھتے ہیں، جب عام پبلک اٹھتی ہے، اس سے بھی 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے پہلے وہ اٹھتے ہیں، وہ غاروں میں جاتے ہیں اور ورشپ کرتے ہیں۔ ڈسپائٹ نوئنگ دا فیکٹ کہ جس دن ان کو پتہ چلا دے ول کل اس، لیکن یہاں پہ پاکستان میں خدا نے ہمیں ہر طرح کی آزادی دی ہے، ریلیجیسلی اور ہر طرح کی، صرف مذہبی نہیں، ہر طرح کی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا نو پتہ، یار میں آج دعا نہیں کی تھی، خدا نو پتہ ہے میں لیٹ اٹھیا سا، تو
پھر جب خدا تم کو کہے گا نا میں تیرا کام اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ تجھے پتہ ہے، تو کمپلین نہ کرو۔ جب وہ لوگ یہ جانتے ہوئے کہ ہماری جان لے لی جائے گی، جس دن ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ غاروں کے اندر ورشپ کر رہے ہیں، تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم لوگوں کو یہاں پہ خدا نے گھر دیے ہیں، یہاں پہ گھروں میں کرنے کی، پرستش کرنے کی، دعا کرنے کی اجازت ہے۔ چرچز میں اتنے خوبصورت، بڑی خوبصورت عمارتیں خدا نے تمہیں دی ہیں، لیکن کیا فائدہ ان عمارتوں کا جہاں پہ ایک یوتھ بیٹھی نہیں، جہاں پہ ہمارے بچے بیٹھے نہیں۔ یہ وہی حال ہے جب مسیح کو شاگردوں نے پوچھا کہ دیکھ کیسی خوبصورت عمارتیں، اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں پتھر پر پتھر بھی باقی نہ رہے گا۔ دعوے ہمارے بہت بڑے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، گالی کسی کی ایک برداشت نہیں کر سکتے ہو تم، تھپڑ کسی کا منہ پہ ایک برداشت نہیں کر سکتے ہو تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پہ تمانچہ مارے دوسرا اس کے آگے کر دو۔ تم کرسچن نہیں ہو، تم کرسچن ڈسائپل ہو ہی نہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی میرے کلام میں قائم رہتا ہے وہ میرا شاگرد ٹھہرتا ہے۔ وہی شاگرد ٹھہرتا ہے جو اس کے کلام میں قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک شخص و بہت سے اشخاص کو یہ کہتے ہوئے سنا، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، نہیں 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 یار، مسیح کے لیے کوئی اب اگر ایک گال پہ تمانچہ مارے تو میں دوسرا آگے کر دوں گا یا کر دوں گی، مینوں کیوں مار کے جائے؟ تو سر یا میم جو بھی ہیں، آپ جو سن رہے ہوں گے یا سن رہے ہیں، کرائسٹ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا آپ نے اسے بنا دیا۔ ہم کرائسٹ کو یہاں تک رکھتے ہیں، ہم اتنے سیلفش ہیں۔ جو کرائسٹ نے ایک بیسک سی چیز بتائی تھی نا، پہلی the first one to be Christian، ٹھیک ہے، جیسے آپ خدا کے حضور پہچانے جائیں کہ تم مسیحی ہو، ہم تو وہ پہلی چیز نہیں مان رہے، ہم تو اس پہلی چیز پہ یقین نہیں، ہم تو we are not ready to even accept the first thing he told us to do۔ اور وہ کیا تھی؟ سیلف ڈینائنگ، خود ہی کا انکار کرو۔ لیکن یہاں پہ الٹا ہے، ہم سیلفش زیادہ ہیں، ہم خود ہی کا انکار نہیں کرتے، ہم خود ہی کو فرسٹ پرائورٹی دیتے ہیں۔ ریممبر ون تھنگ، if you do not give priority to God, God will not give you priority to you۔ اس نے داؤد کو کیوں پرائورٹی دی when he appointed him as a king؟ کیونکہ بزرگ داؤد نے اسے پرائورٹی دی۔ سلیمان سے وہ خود آ کے پوچھتا کہ تجھے کیا چاہیے، کیوں اسے پرائورٹی دے رہا؟ اگر وہ خود پوچھ رہا ہے خدا، ڈیفینیٹلی اگر سلیمان بادشاہ یہ بھی کہتا مجھے دولت دے، مجھے میرے باپ سے بڑا جنگجو بنا، خدا اسے دیتا، کیونکہ خدا خود پوچھ رہا اس سے۔ لیکن اگر خدا اسے پرائورٹی دے رہا تو سلیمان بھی آگے سے پھر اسے پرائورٹی دے رہا کہ مجھے حکمت دے۔ تو جب ہم پرائورٹی نہیں دیتے، جب ہم نے اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں سکھائی کہ بیٹا پہلے بائبل پڑھنی، دعا کرنی، پھر دن کا آغاز کرنا، جب ہم یہی نہیں سکھا رہے بچوں کو کہ بیٹا دعا میں ٹائم گزارنا ہے، جب ہم یہ نہیں سکھا رہے کہ میں اپنے بچے کو ساتھ بیٹھ کے ایک فیملی پریئر کروں، تو سر بات سنیں میری کہ جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا نا تو پھر پادریوں کے پاس نہ بھاگیے گا، پھر خدا کی حضوری میں جا کے خدا کے آگے جا کے نہ خداون تو کی کیتا، میں تینوں چندے دینا، دیے دینا ہے، کرنا ہو کرنا۔ اسے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ جڑے ہی نہیں تو آپ روشن کیسے ہوں گے؟ اگر ایک لیمپ کو آپ نے سوئچ میں نہیں لگایا تو اسے کرنٹ کیسے ملے گی؟ کیا وہ لیمپ نہیں؟ وہ لیمپ ہے،
لیکن سورس آف پاور ہی اس کے پیچھے کنیکٹڈ نہیں ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. سو ٹیچ یور چلڈرن. ان کے اندر بیج بچپن سے بوئیں گے تو پھر جا کے وہ ایک اسٹرانگ کرسچن بنیں گے, اسٹرانگ فیتھ والے کرسچن بنیں گے. اگر ایسے ہی آپ کہہ دیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ ہی سیکھ جائے گا, پھر مائیں سر پکڑ کے روتی ہیں. اور میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ بچے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں. دعوے ان کے اوپر اپنے بچے ہونے کے نہ کریں. یہ خدا نے آپ کو دیے ہیں, اور اگر کسی کی پرورش ٹھیک نہیں ہوئی, اس کو سکھایا نہیں گیا جیسا خدا باپ نے کہا ہے, تو ان بچوں کے بگڑنے کی وجہ بھی آپ بنیں گے, اور خدا آپ کو اس کے لیے عدالت میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں کو سکھائیں. جب جوان ہو جائے وہ دونوں نہ کہو تینوں سمجھ نہیں آتی بائبل پڑھ دعا کر, وہ کو کہے گا ابو جی تسی تو کدی پڑھی نہیں ہے, یا امی جی تسی تو کدی پڑھی نہیں ہے. ٹیچ them with your actions. جب آپ ان ایکشنز کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر لیں گے, جب وہ آپ ایکشن پرفارم کر رہے ہوں گے تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی پیچھے کریں گے. ایک سمپل سا ایکشن ہے, آپ کہتے ہیں اپنے بچے کو یار میں سون لگا دوپہری, کوئی بھی آئے کہہ دینا پاپا گھر نہیں ہے یا ماما گھر نہیں ہے. وہ پہلا سیڈ آف لائے, جھوٹ کا بیج آپ بچے میں بوتے ہو, اور جب وہ آپ سے جھوٹ بولتا تو آپ اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہو, آپ اسے مارتے ہو, آپ اس بچی کو مارتے ہو, اس بچے کو مارتے ہو, تو انہیں جھوٹ کیوں بولا. تو ٹیکنیکلی جب آپ نے اس کے اندر یہ بیج بویا, آپ کا تو سر اڑا دینا چاہیے. سر وہ وہی کر رہا ہے جو آپ نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا اپنے لیے, اور اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ the first protection is lie. سمپل. تو لہٰذا اپنے بچوں پر غور کیجئے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اگر آپ کو کرسچینٹی سے پیار ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسیح کی قوم ترقی پائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مسیحی بچے مضبوط ہوں, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئے, تو لہٰذا اپنے بچوں پر کام کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو اسٹالنس تھے جن سے آگے اسکول کے کانسیپٹس بھی نکلے, تو وہ کیا کرتے تھے, ان کی آرمی بہت اسٹرانگ تھی, تو وہ کیا کرتے تھے کہ 2 سال کے بچے ماؤں سے چھین لاتے تھے. کہتے تھے نو, دے بورن ٹو بی اے سولجر, وارئر. اور کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسے وارئر بنتے تھے جن کو ہرانا ناممکن کے قریب ہوتا تھا. آپ اپنے بچے کو صبح اٹھائیں, موبائل کی جگہ اس کے ہاتھ میں بائبل دیں, اس کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ تم نے 3 دفعہ یہ کرنا ہے, تم نے 3 دفعہ یہ کرنا ہے, تم نے 2 دفعہ کرنا ہے, تم نے 5 دفعہ کرنا ہے. وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن سر یا میم, اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ وہ خدا پہ ڈپینڈ کریں, آپ پہ نہیں, کسی انسان پہ نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے کہ ہمارے مسیحی بچوں کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, کون سی چیز ہے جو ہماری یوتھ کو نشوں میں دھکیل رہی ہے, کون سی چیز ہے جو ہمارے بچوں کو کے اندر گالیاں, لڑائیاں, نشے بازی. چھوٹے چھوٹے بچے, مسیحی بچے نشے بازی پہ ہیں, یوتھ بھی نہیں, بچے. کیا ہے وہ چیز؟ There's no seed of word. کلام کا کوئی سیڈ ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ جب خالی پڑی ہوئی ہے زمین تو کون سی چیزیں آ کے پھر ان میں بسیرا کریں گی؟ مجھے بھی پتہ, آپ کو بھی پتہ. بائبل آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں. لہٰذا اپنے بچوں پر غور کریں, اپنی یوتھ پہ بعد میں سر پکڑ کے نہ بیٹھیں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ میں پر تربیت کر جس پر اسے پوری
پوری زندگی چلنا ہے، وہ بوڑھے ہونے تک اس سے نہیں مڑے گا۔ اگر آپ اس کی ایسی تربیت کریں گے، اس عمر میں کریں گے، یہ جو بچپن سے اسے یہ سکھائیں گے کہ دعا، بائبل، اس کے احکام سکھائیں گے، تو سر میں امید کرتا ہوں کہ جیسے یوسف قید میں پڑنے کے باوجود فوطیفہ کی بیوی کو انکار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کی اس راہ میں تربیت کی تھی when he was very little۔ اس کے ذہن میں تھا کہ نہیں، this is a sin۔ تو پھر وہ خدا کے ساتھ چلے گا اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ خدا آپ کو بھی برکت دے گا، آپ کے بچوں کو برکت دے گا، آپ کی نسلوں کو برکت دے گا، لیکن آپ کے صرف اس کام سے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے تعلیم دیں، ان کو بائبل پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان کو دعا کرنے کی عادت ڈالیں، ان کو یہ بتائیں کہ سنڈے ہی عبادت کا دن نہیں ہے، خدا نے کہا کہ روز میری حضور آؤ۔ ان کو یہ بتائیں کہ روز تم نے پرستش کرنی ہے، روز تم نے بائبل پڑھنی ہے، روز تم نے گیت گانے ہیں، روز تم نے دعا کرنی ہے، تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن میں بہت دنوں سے اس بارے میں سوچ رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں، اور یہ ایک بڑا سمپل سا فیکٹ ہے کہ جب باوجود اس کے کہ چائنا میں لوگوں کو پتہ کہ ہماری گردنیں اڑا دیں گے، وہ موت سے نہیں بلکہ خدا سے ڈرتے ہیں، تو ہمارے بچوں میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، جہاں پہ ہمیں ہر طرح کی مذہبی آزادی ہے، ہم اپنے تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہم صرف خدا کو خوش نہیں کرتے۔ ذرا سوچیے اس پہ۔ جے مسیح کی۔